أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنے ڈے 90 میں حج اور عمرے کے مسائل سے متعلق سر منڈوانے اور بال کٹوانے کے مسائل دیکھیں گے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا واجب ہے. پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. اگر کسی عذر یا بھول چوک یا لا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ 10 ذی الحج کو جو کچھ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ترتیب میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ مختلف لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے فلاں کام فلاں سے پہلے کر لیا یا فلاں کو فلاں کے بعد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی حرج نہیں ہے. حلق یا تقصیر کے وقت الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا اللہم ہذہ ناصیتی بیدک کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. ان کو پڑھنا سنت میں ہمیں نہیں ملتا. خواتین کو انگلی بھر بال خود یا کسی اپنے محرم سے کٹوانے چاہیے. خواتین کے لیے سر کے سارے بال منڈوانا یا کٹوانا منع ہے. سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، جب بال کاٹنے ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ خواتین کو پردے کا اہتمام رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر بال دوپٹہ اپنا یا اسکارف اتار کے اور پھر اس طرح کریں کہ باقی جو نامحرم آس پاس ہیں ان کو بھی سارے بال دکھائی دیں. اس کا تھوڑا خیال کیا جانا چاہیے. حلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. حلق یا تقصیر کیا ہوتا ہے؟ حلق یعنی پورے سر کے بال کٹوانا اور تقصیر یعنی کچھ تھوڑے سے کٹوانا. سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے. حدیث کے ایک راوی نے نافع رضی اللہ عنہ دوسرے راوی سے پوچھا قضاء کا کیا مطلب ہے؟ قوف زائن. حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور یہ صرف وہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی اس قسم کے سٹائل، اس قسم کے ڈیزائنز کے ساتھ بال کٹوانا جس میں سے کچھ حصہ بالوں کا رہے اور باقی منڈوا دیا جائے، یعنی بالکل صاف کروا دیے جائے بال اور کچھ حصے میں بال رہنے دیے جائیں، وہ منع کیا گیا ہے. اگر کوئی مرد یا عورت سعی کے بعد بال کٹوانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا. اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ بھول چوک ہے اور بھول چوک معاف ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہے. اسے حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے. یعنی ایک تو بھول چوک کے ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، جیسے کہ روزے میں اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا صبح سوئے رہ گئے، سارے گھر والے ہی سوئے رہ گئے، الارم بولا پتہ نہیں چلا یا الارم ہی نہیں بولا، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، تو جب آنکھ کھلی تب نماز پڑھ لیں فجر کی، اور ایسی بھول چوک معاف ہے.
یا کوئی کام زبردستی کسی سے کرا لیا جائے، اس کا دل نہیں اس پر راضی. یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے کہ میرا تو دل نہیں تھا لیکن اس نے کہا تو میں نے کر لیا، اس پر نہیں. اللہ جانتا ہے کہ کیا کنڈیشن اور کس طرح کی تھی اور اس میں کس طرح کروایا گیا، وہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں. بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے. ایک ہے بال کٹ کروانا اور ایک ہے ان کو پورا مکمل منڈوا دینا، یعنی ٹنٹ کرا دینا. اچھا، کیوں اجر زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کی شخصیت کا بہت اثر اس کے بالوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی. اور لوگوں کو بال اپنے بہت پسند ہوتے ہیں، اور بال پورے کے پورے منڈوانے سے جو آپ کا بالکل فیس اور آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اس کو کرے اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو مار کر کرے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا، اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ نے اس بات کو سمجھایا کہ سر کے بال منڈوانا زیادہ افضل ہے، اور 3 دفعہ آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے. ابن منذر کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے. یہ روایت فقہ سنہ میں موجود ہے. حلق یا تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مثلا خوشبو لگانا، سلے کپڑے پہننا، شکار کرنا وغیرہ. شرعی اصطلاح میں اسے تحلل اول کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی. اس خوشبو میں مسک شامل تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو جب رمی کر چکیں گے اور قربانی ہو چکی ہوگی اور حلق تکثیر کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر جب طواف کے لیے جائیں گے یا طواف کیا جائے گا تو اس میں یعنی طواف اور اس کے بعد پھر جو حلق یا تکثیر ہوگی اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے. طواف زیارت کے مسائل. طواف زیارت طواف افادہ ہے، اور طواف افادہ یا طواف زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا تو گویا حج ہی ادا نہیں ہوا. طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت یا طواف افادہ کرنا فرض ہے. اچھا، پہلا تحلل کب ہوا تھا؟ جبکہ سر کے بال منڈوائے، اور اس کے بعد دوسرا تحلل یعنی تحلل ثانی تب ہوگا جب اب طواف زیارت بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی 2 چیزیں ہیں. ویسے تو جب عمرہ کرتے ہیں تو اس میں انسان کب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے؟ جب وہ طواف سعی سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن حج میں جب سر کے بال منڈوا لیے، قربانی ہو گئی اور رمی کر لی اس دن کی، تو اس وقت تحلل اول ہو جاتا ہے. اور تحلل ثانی یعنی مکمل طور پر جو پابندیاں ختم ہوتی ہیں وہ طواف زیارت کرنے کے بعد ہوتی ہیں. طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا. ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی. اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا
اے بنو عبد المطلب، خود پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈول زبردستی حاصل کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا۔ تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈول نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کیا جا سکے، یعنی بیماری ہو گئی ہے، کچھ اور تکلیف ہو گئی ہے، کسی وجہ سے رستے بند ہو گئے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تو 11، 12، 13 ذی الحجہ تک کسی بھی دن طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ اس تاخیر پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوتا۔ طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں، یعنی اگر لیٹ ہو گیا ہے، 12 یا 13 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور اس کے ساتھ طواف وداع دونوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر نکلنا ہے اور اب وہاں سے جانا ہے، یعنی آپ مکہ سے ہی جا رہے ہیں تو آپ دونوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، تو اس کو اگر نہیں کریں گے تو اس پر کوئی کفارہ، دم یا فدیہ نہیں ہے، اس پر حج ہی نہیں ہوا، یعنی حج ہی دوبارہ لوٹانا پڑے گا، صرف کوئی دم دے کے یا فدیہ دے کر گزارا نہیں چل سکتا۔ طواف زیارت کیے بغیر حائزہ کا اس نیت سے طائف، جدہ، ریاض یا کہیں اور چلے جانا کہ واپس آ کر وہ طواف زیارت کر لے گی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ خاتون جو طواف زیارت سے قبل حائزہ ہو جائے اور کسی بہت دور دراز علاقے سے، ملک سے آئی بھی ہو، جہاں سے دوبارہ واپس آنا بھی ممکن نہ ہو، اور وہ خاتون مکہ میں رہ کے ویٹ بھی نہیں کر سکتی، فلائٹ ہے، سب کی سیٹنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے اور عین اس ٹائم پہ پیریڈز ہو گئے ہیں، طواف زیارت نہیں ہو سکا، تو اہل علم اس میں پھر مختلف آپشنز دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مضبوط باندھ کر اور اپنے آپ کو صحیح طرح سے پاک صاف رکھ کر وہ حالت حیض میں بھی پھر طواف زیارت ادا کر لے گی، کیونکہ پھر اگر وہ نہیں ادا کیا ہوگا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ریئر ہے لیکن پیش آتی ہیں خواتین کے ساتھ، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس لیے اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے، عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے اور جو جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی، جو اس سے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ طواف زیارت میں رمل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے عمرے کا جو طواف ہوتا ہے اس میں رمل کرنا ہوتا ہے، اور رمل کیا ہوتا ہے؟ جو تیز چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شروع کے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افادہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے، یعنی کچھ ایسی صورتحال ہو تو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے وہ مسئلہ پڑھ لیا ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو منا جانے سے پہلے طواف زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو ہی اگر پہلے رمی سے پہلے کر لیا جائے تو پھر بھی اس کا آپشن کوئی مل سکتا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے، اور اس کے بعد آخری چیز ہے طواف وداع۔ طواف وداع کہتے ہیں یعنی جب وہاں سے رخصت ہو رہے ہوں تب ادا کرنا۔ حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی آپ نے آخری بار اس نیت کے ساتھ طواف نہ کیا کہ یہ میرا آخری ہے، اس وقت تک آپ کا وہ ادا نہیں ہوگا۔ حائزہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ویسے ہر کسی کو مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی حائزہ عورت ہے تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ کیے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو۔ البتہ حائزہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کیے بغیر مکہ مکرمہ سے چلی جائے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
طواف ودا کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر نکلنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ایسا ہمیں سنت میں نہیں ملتا۔ الٹے پاؤں باہر نکلتے ہوئے آپ خود کو بھی چوٹ لگائیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیں گے۔ ایسی کسی قسم کی عقیدت سے منع کیا گیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے آج کے حج اور عمرے کے مسائل مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ آج ہم جو مکمل باقی ہمارا وقت ہے اس میں جو ہماری کچھ عرصے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں اور جو تفسیر ہے اس دفعہ کی، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اس دفعہ کی تفسیر آیہ نمبر 168 اور 169 کو شروع کرنے سے پہلے میں لاسٹ ٹائم کا کچھ باتوں کو ریویو کرنا چاہوں گی جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے میں بار بار مسلسل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے متعلق بات کر رہی ہوں۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ چیز بہت 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 اہم ہے، ہمیں اس پر خود کو جانچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر نہ کیا اور اللہ کی محبت کو دل میں نہ ڈالا تو خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ایک دنیا کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، یہ آزمائش کے طور پر ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، ہمیں خود نہیں ڈالنی پڑتی۔ لیکن اللہ کی محبت ٹیسٹ کے لیے ڈالی نہیں گئی، ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور معرفت حاصل کرنی ہے، اس رب کو پہچاننا ہے۔ جتنا پہچانتے جائیں گے اتنی محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور اگر اس دنیا کی جو یہ محبتیں ہیں ان کو میں نے بڑھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کم رہ گئی تو وہیں پہ خطرہ شروع ہو جائے گا، وہیں پہ نقصان ہو جائے گا۔ سورۃ التوبہ آیہ نمبر 24 اس اعتبار سے بہت 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 امپورٹنٹ ہے، دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا، اگر ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ قل کہہ دیجئے، ان کانا اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تمہارے زوج، تمہارے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها واموال اقترفتموها اور مال کمایا تم نے جنہیں، وتجارت اور تجارت، تخشون کسادہا تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہا اس کے مندہ پڑنے کا، اس کے کم ہونے کا، ومساکن اور گھر، سب کچھ گنوا دیے، تردونہا تم پسند کرتے ہو جن کو، احبا زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں، الیکم تمہاری طرف، تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا فتربصوا بہت سخت وارننگ ہے، بس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز رہ گئی، کوئی تعلق، وہ چیزیں جن سے ہمیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا، اگر والدین، اولاد، بھائی بہن، شوہر بیوی، قبیلہ، کنبہ جس کے نام پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خاندان میں کیا ناک رہے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، قبیلہ کنبہ سارا خلاف ہو جائے گا اگر تم نے پردہ شروع کر دیا، اگر ہم نے
فلاں فلاں ایونٹ نہیں کیا، مثلاً مرنے پر وہ بدعتیں نہیں کی جن کو کرنے کی اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر شادی پہ میں نے مائیوں اور فلاں گانا بجانا نہ کیا اور فلاں فلاں چیز نہ کی تو میری ناک کٹ جائے گی، اور جو ان کو راضی کرنے کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، اور مال جس کو کما رہے ہیں دن رات اس مال کو، اس جاب اور ان چیزوں میں اتنے کھپے ہوئے ہیں کہ نہ نمازیں پراپر ٹائم پر ہیں، نہ کوئی اور عبادات ہے، حقوق اللہ بھی گئے، حقوق العباد بھی جا رہے ہیں، بس مال حاصل کرنے کی محبت ہے، جس نے آج میں مر گئی تو میرے ساتھ قبر میں بھی نہیں جانا۔ وہ تجارت، اور تجارت، بزنس، اس میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ مان نہ پڑ جائے، جس کے مان پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھر جن میں تم بڑے راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، جو تمہیں بڑا لگتا ہے کہ سب کچھ ہے، اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عذاب آ جائے تو تم انہی گھروں سے نکل بھاگو گے، اور پھر اس وقت پوچھا جائے گا اب کیوں نکل رہے ہو ان گھروں سے، ان جگہوں سے اب کیوں نکل رہے ہو؟ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں پر تم ہمیشہ رہا کرتے تھے، رہنا پسند کرتے تھے، جو تمہیں بہت عزیز تھے، جن سے نکلنا، جن کا کمفرٹ زون کو چھوڑنا تمہارے اوپر دشوار تھا۔ سوری، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ بڑھ کر ہے تمہارے لیے، تمہاری زندگی ان چیزوں کے گرد زیادہ گھوم رہی ہے اللہ کی محبت کی بجائے، رسول کی بجائے، ان کی سننے اور ماننے کی بجائے، تو انتظار کرو، پھر کسی بھی وقت پکڑ آ سکتی، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کا حکم کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ اس جسم کو جو چل پھر رہا ہے، جس پہ ناز ہے، اس کو مفلوج کر سکتا ہے۔ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، انسان صبح اٹھے اس کے بازو ہی کام نہ کر رہے ہوں، اس کی ٹانگیں ہی کام نہ کر رہی ہوں، وہ اولاد جس کے پیچھے لگ کر حرام پہ چلے وہ اولاد ہی اللہ لے لے، وہ شوہر جس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام بھی کر لیے جائیں، اور خواتین کہتی ہیں نا کہ شوہر مجازی خدا کیا کریں، اس نے کہا پلکنگ اور ایسے کام جو کہ اللہ نے منع کیے ہیں ان کو شوہر کے نام لگا کر کریں، شوق سے کریں، اللہ شوہر ہی لے لے پھر کیا کریں گے؟ اسی نے دیا ہوا ہے، اس کی دی ہوئی نعمت کو ڈھال بنا کر گناہوں پہ اس کی ہی نافرمانی کرنا، بچے کے ملنے پر اس کا کیا کرے، اب اس کو سنبھالنا، رات کو سونے نہیں دیتا، فجر چھوڑ دینا، اس کا دیا ہوا سب کچھ، اس نے رشتہ دیا نکاح کے وقت، سب کچھ اس کی نافرمانی کے کام شروع کر دینا۔ انسان کا اصل چک اس کی خوشی اور غمی میں ہوتا ہے، اور ہم انسانوں کے اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، پھر غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں جس طرح عبد القادر جیلانی کا ایک بہت مشہور سینگ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ سب نے سن رکھی ہو، میں صرف ایک دفعہ اس کو جلدی سے گزاروں گی تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، یہ جو چیز میری پسندیدہ ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں رہتی، میری نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ختم، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس پر یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، وہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ بھی نہ ٹھہرے۔
جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگتا رہے گا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے، آپ کے بزنس مال کی شکل میں ہے، آپ کے گھر میں کی شکل میں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز ہے، جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگتا رہے گا اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا۔ وہ ہوتا ہے نا یونیورسل ٹروتھ، یہ سمجھنا یونیورسل ٹروتھ، اس زندگی میں جس کے پیچھے آپ بھاگیں گے اور جس چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے اسی سے آپ ٹوٹیں گے، اسی سے پھر آپ غم میں جائیں گے۔ تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت سب واپس لوٹا دیا جائے گا، اور جن سے تو محبت کرتا تھا اور جن کے لیے تو رویا کرتا تھا وہ تیرے لیے روئیں گے، لیکن اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی محبت گھر کرتی ہے تو سب محبتیں نیچ ہو جاتی، جو مزہ جو لطف اس محبت میں ہے خالق حقیقی کی، وہ کسی چیز کی محبت میں نہیں ہے۔ کسی سے بھی محبت کی دن میں وہ اویلیبل ہے یا اسپیسیفک ٹائمنگز میں اویلیبل ہے، جب ضرورت ہے کبھی رات کو مجھے، کبھی ایسے وقت میں، وہ ہے ہی نہیں موجود۔ ایسی محبتیں ہوں گی تو پھر ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ رب تعالیٰ کی محبت جو ہمیشہ موجود ہے، میں سو جاؤں وہ سوتا نہیں، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، ہر وقت وہ میرے لیے موجود ہے، جس وقت میں اس سے بات کرنا چاہوں، اپنے غم خوشیاں شیئر کرنا چاہوں، موجود ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی؟ اور جن کے لیے تو رویا کرتا تھا وہ اب تیرے لیے روئیں گے، لیکن اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا جب تک تو ان سب چیزوں کو دور نہ کرے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی بھی اور چیز کی، ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لیا، اور نکالا تو نہیں جا سکتا، یہ فطری ہے اور نکالنے کو کہا بھی نہیں گیا، لیکن ان کو نیچے کر کے اللہ کی محبت کو اوپر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر بے شمار اگزامپلز لائی جا سکتی ہیں، بے شمار چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے۔ لیکن میں بہت دور نہیں جا رہی، آپ سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈز اور چیزیں نہیں پوچھ رہی، آپ سے صرف اتنا پوچھنے لگی ہوں، اتنے کی درخواست کرنے لگی ہوں جتنے کی آپ نے خود اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ اور وہ ہے، آپ کی اور کمٹمنٹس بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ نے اور بھی کچھ چیزیں شروع کی ہوئی ہوں، خاص طور پہ اسپورٹس کی کمٹمنٹ میں نے اور آپ نے کی۔ سبحان اللہ، انسان دیکھتا ہے نا جو احادیث اور آیات ہیں، اس طرح سے انسان کی نیچر کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے نا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ حدیث تو پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے سٹارٹ کیا بڑی نیت بڑے دل کے ساتھ سٹارٹ کیا، کیا اس پر مجھے ریوارڈ مل جائے گا؟ نہیں، صرف اس پر نہیں رہے گا۔ ایک اور حدیث یہ بھی بتا دیتی ہے ہمیں انما الاعمال بخواتیمہا، بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، اینڈنگ کیسی کی ہے۔ بڑے جوش میں کلاس تو سٹارٹ کر لی، لیکن کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ، کلاس چھوڑ دی، کلاس تو لے لی بڑا اپنے آپ کو بنا کے کہ واہ میں کلاس تو لیتی ہوں، لیکن گروپس کیا حال ہے گروپس کے اعتبار سے؟ کیا میں ان کو لے رہی ہوں؟ وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے، وہ میں نے یقین مانے کہ آپ نے نہ مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے نہ اپنے گروپ انچارجز سے کی ہے، یہ کمٹمنٹ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، اور میں یہ سب اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی ہوں۔ ہم سب نے، سب گروپ انچارجز کے لیے بھی یہ بات ہے، سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور ان سب میں سب سے پہلے میرے لیے۔ جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا ہم، تو محبوب چیک بھی کرتا ہے محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔
یعنی میں صرف محبت کا دعویٰ کروں، میں صرف یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے اور اس پر میں جنت پہ پہنچ جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ مان لیں گے کہ مجھے محبت ہے، اور میں چیک نہیں کی جاؤں گی کس موقع پر کیا میں نے اس سچویشن میں کیا کیا۔ آپ کی جب کلاس سٹارٹ کی گئی تو آپ سے فارم فل کرایا جاتا ہے جس میں کیا کوشچن ہوتا ہے، لائیو کلاس لیں گے، 7 گروپس لیں گے، تو آپ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، اور اگر نہیں لے سکتے تو لسٹر رہنا چاہتے ہیں، صرف کلاس لیں گے، آپ کی چوائس ہے۔ آپ نے فل کیا ریگولر اسٹوڈنٹس، میں کلاس بھی لوں گی، میں اپنا لیسن بھی سناؤں گی، اور اصل مارکا سر کرنا یہی ہے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا، سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں، اصل جب تک اپنی محنت ان پٹ نہیں ڈلتا نا تب تک آؤٹ پٹ نہیں ملتا، یاد رکھیں۔ جب تک خود کو انسان کھپاتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، وقت نہیں دیتا، تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن چلیں ہم نے لسننگ کا آپشن دیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اگر کچھ بھی نہیں تو چلو کچھ سن ہی لیں، لیکن بہرحال اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو ریگولر اسٹوڈنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، قبول کر لیا۔ پھر آپ سے کوشچن ہوا کہ ٹائمنگ کون سی آپ کو سوٹ کریں گی، مارننگ چاہتے ہیں، آفٹرنون چاہتے ہیں، ایوننگ چاہتے ہیں، آپ کی چوائس ہے، لیکن کل آپ یہ نہ کہیں کہ اس ٹائم تو میرے لیے مشکل تھا، میں نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، آپ نے کہا مارننگ، آپ نے کہا ایوننگ، آپ نے کہا آفٹرنون، آپ کو اس گروپ سے اٹیچ کر دیا گیا، اس گروپ انچارج نے آپ کو آپشنز دیے، آپ نے گروپ لینا ہے، اس ٹائم میں لینا ہے، تیاری کریں، ریمائنڈرز دیے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کہیں نہیں جانا، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی سختی نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، ریکارڈڈ لیسن اویلیبل ہے، اگر ان کیس فرائیڈے کلاس کے ٹائم پہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے کسی بھی قسم کا، ہم سب انسان ہیں، ہو سکتا ہے، اوکے، لیسن پریپیئر کر لیں، سنانے کے وقت، ٹیسٹ کے وقت، اصل بادام کا بھی نا، اور کہتے ہیں نا اس کی اصل حقیقت کب پتہ چلتی ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے، جب ضرب لگتی ہے، جب کوئی مشقت آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے وہ اندر سے میٹھا نکلا یا کڑوا نکلا۔ دعوے کرنا بہت آسان ہے اللہ سے محبت کے، صرف پورے ہفتے میں صرف ایک دن میں 24 آورز ہوتے ہیں، 7 ڈیز کے 24 آورز میں سے صرف آپ کو 1 گھنٹہ کلاس اور آدھا گھنٹہ، یا چلے اس کو بھی گھنٹہ بنا لیں، تیاری شروع پہلے بات کی، 2 گھنٹے نکالنے مشکل ہے، یاد نہیں رہتا۔ محبوب سے کمٹمنٹ ہو، جس سے محبت ہے، اس کا اس سے ملاقات یاد نہیں رہی۔ پریزیڈنٹ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے ملاقات، تیاری کب سے ہوتی ہے، کیا پہننا ہے، کیا اڑنا ہے، کیا لے کے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، پہلے سے پہنچنے کی تیاری، کیونکہ اس شخصیت، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا دنیا کی، اتنی ہمارے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے میرے دل میں کہ اس کے کلام اور اس کی کتاب اور اس کے لیے میں نے یہ وقت دیا، اور اینڈ ٹائم پر یاد رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، یہ آپ مجھے گروپ انچارجز یا کورس کے لوگوں کو نہیں ڈینائی کرے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے نا آپ نے کہ یا اللہ میں نے یہ وقت آپ کے لیے دیا، میں نے یہ دین پہ آپ کے قرآن کے لیے لگانا ہے۔ ملاقات کے وقت غائب، محبت کے دعوے دار، مہمان آ گئے، کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، مہمان آ گئے، جب کوئی پیڈ کورس کر رہے ہو، کچھ پے کیا ہوا ہو، کوئی آپ کا کورس چل رہا ہو، اس وقت مہمان آ جائے، یا آپ کی ڈگری اس پر ڈیپینڈ کرتی ہو، یا آپ کی یا آپ کے ہسبینڈ کی پروموشن ڈیپینڈ کرتی ہو، یا آپ کے بچے کا اگلا کیریئر اس پر ہو اور بچے کی کلاس ہو اور اس وقت مہمان آ جائیں، یہاں تک کہ شادی بھی کوئی آ رہی ہو، کیا آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ نو نیور۔ کیوں؟ سامنے فائدہ نظر آ رہا ہے نا، کیا ایک یہی کتاب ہے جس کے ساتھ ہمارا ستیلوں جیسا سلوک ہے؟ وہ رب تعالیٰ جس کا دیا ہوا سانس میں لے رہی ہوں، اور شیطان بڑے غیر محسوس طریقے سے چھڑواتا ہے،
एक हफ्ता मेहमान आ गए थे, एक हफ्ता वो शॉपिंग के लिए निकलना था, एक हफ्ता याद नहीं रहा था, एक हफ्ता कोई बीमारी, सर दर्द हो रही थी। खुरम मुराद साहब इतने प्यारे अल्फाज कहा करते थे, कहते थे अगर ऑन ड्यूटी चला जाऊं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात है। एहतियातें कर कर के वक्त गुजारने से बेहतर है कि मैं ऑन ड्यूटी काम करता हुआ चाहे बीमारी की हालत में कर रहा हूं, क्या होगा। अक्सर मैं अपने आप को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करती थी, हम कहते हैं ना सर दर्द है, तबीयत खराब है, फलां है, क्लास में बैठेंगे, क्या डर है, क्या हो जाएगा। तब तो उस वक्त लाइव क्लासेस हुआ करती थी, अब तो घर बैठे लेनी है, आराम से टेक लगा के गर्म बिस्तर में, गर्मी है तो एसी के अंदर अपने घर में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर निकल के नहीं जाना पड़ रहा जो आपको बीमारी याद आए। इतना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं फोन खोलूं और उस पर, यानी ये चीज मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसकी इतनी आदत कर लेते हैं कि हमारे लिए ये रोजमर्रा रूटीन की चीज बन जाती है। हम उस चीज को अहमियत ही नहीं देते हैं। आपकी ग्रुप इंचार्ज भी एक इंसान है, उसकी भी फैमिली है, वो भी अपने सारे काम और सब कुछ छोड़कर, मेहमान, अपनी शॉपिंग्स, अपनी और चीजें छोड़कर आपसे ज्यादा प्रिपेयर होती है। उसने सारी तैयारी करनी होती है, सारी स्लाइड्स को रिव्यू करना होता है, फिर बैठ के आप सबका लेसन सुनना है, आपने एक ने सुनाना है। आधे घंटे या 40 मिनट्स में से आपकी बारी मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आएगी, बाकी आपने सिर्फ सुनना है। अफसोस की बात है, अगर मैं ये भी नहीं कर सकती तो, अगर मैं ये भी नहीं कर सकती तो फिर बस खत्म है, फिर कुछ जरूरत है। और इस तरह करके, डू यू नो, कि सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने बाद में आने वाला और अपने साथियों का भी कर रहे हैं। वो मशहूर है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक न्यू स्टूडेंट आपके ग्रुप में ऐड हुआ और उसने देखा इस ग्रुप में तो स्टूडेंट्स ग्रुप होता है, कोई एक दो आ गए, दो तीन आ गए, कभी कोई आया कभी कोई नहीं आया, इसका मतलब है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी कभी किसी बहाने छुट्टी कर लेगा, कभी किसी बहाने करेगा। उसकी जो लापरवाही है, उसका सारा गुनाह भी आपके सर जा रहा है, क्योंकि पहले नंबर पे आप लापरवाह बैठे हुए हैं। कहीं आप जॉब स्टार्ट करते हैं और पता चलता है कि यहाँ का जो जॉब का एक पूरा सिस्टम है, इसमें छुट्टी नहीं हो सकती, लेट नहीं हो सकती, लेट हो जाए तो फला 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 हो जाता है। जो आने वाला है वैसा ही सेट हो जाएगा, ना वो लेट होगा ना कुछ करेगा। लेकिन वो आया और उसने देखा कि जो साथ वाली है वो हर दूसरे दिन छुट्टी पर होती है, हर दूसरे दिन लेट आती है और कोई कुछ भी नहीं होता। क्या जरूरी है कि हमें स्ट्रिक्टनेस की जाए, हमसे पैसे लिए जाएं और कुछ और ऐसी चीजें की जाए तो हमने पढ़ना है? ये कमिटमेंट आपकी अपनी की हुई है। आप खुद आए थे, आपने खुद कोर्स को ज्वाइन किया था, आपने खुद ग्रुप लेने की चॉइस को कबूल किया था, आपने खुद क्लास स्टार्ट की। फिर ऐसा क्यों होता है कि ग्रुप इंचार्ज, जो कि अपनी प्रेगनेंसीज में भी होती हैं, जो कि अपनी पढ़ाइयों में भी मसरूफ होती हैं, जो कि अपने घरों में भी मसरूफ होती हैं, अपनी जॉब्स में भी होती हैं, उस सारे में से वो वक्त निकाल के उसको सेटल करके बैठती हैं, और 10 में से, 8 में से, 5 में से एक एक लोग आते हैं सिर्फ। मैं सिर्फ इसलिए इनकी बात कर रही हूँ जो कि नहीं आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाले हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन अजर दे। मैं ग्रुप्स को खोल के देखती हूँ ना, कुछ ग्रुप्स तो माशाल्लाह ऐसे हैं, अस्साबिकून अस्साबिकून, 11 लोग हैं, कभी हुआ कोई एक कम हो गया, सारे लोग मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ग्रुप इंचार्ज कितनी डिसहार्ट होती होगी, और उनके मुझे मैसेजेस आते हैं, बाजी स्टूडेंट्स नहीं आते, हमने ये भी कोशिश की, ये भी कोशिश की। क्या मतलब है इस बात का? इस दफा के ग्रुप में, ग्रुप शिफा में 11 पीपल हैं, 11 स्टूडेंट्स जिन्होंने खुद रजिस्टर कराया है, मैंने नहीं बुलाया था, खुद आए थे, खुद दिल में अल्लाह ने डाला था, खुद अल्लाह ने हिदायत दी। सिर्फ एक प्रेजेंट था, वन, ओनली वन प्रेजेंट। ग्रुप इस्तेकामा में 8 मेंबर्स हैं, सिर्फ 2 आए थे।
گروپ آسیہ میں 5 ممبرز ہیں، صرف 1 آیا تھا. ان کو مینشن اسپیشلی میں اس لیے کر رہی ہوں، اور بھی گروپس ہیں، اور ساتھ پھر وہ گروپس بھی ہیں جن میں پورے پورے لوگ تھے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، شیطان بہت آرام سے ڈال دیتا ہے. وہ گروپ انچارج اس کا تو کام ہی ہے نا، کوئی پے نہیں لے رہی گروپ انچارج، یاد رکھیں وہ اللہ کے لیے خالص ہو کے کریں. اچھا، دوسروں کو تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، وہ فارغ ہیں اس لیے وہ لے لیتے ہیں. میرا تو فلاں فلاں مسئلہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا میں یہ کہنے پر بری ہو جاؤں گی پورے 7 دن کے اتنے گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کلاس تھی، آدھا پونا گھنٹہ چلے 1 گھنٹہ گروپ تھا، میں اس کو بھی نہیں مینیج کر سکتی ہوں؟ پھر افسوس مجھ پر کہ میں اس رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہی ہوں، اس رب کا دیا سب کچھ لے رہی ہوں، اور اس کے لیے ہی میرے پاس وقت نہیں ہے. پچھلے بہت عرصے سے مجھے گروپ انچارجز بار بار کہہ رہی تھی، اور میں ان کو بار بار یہ تسلی دے رہی ہوتی ہوں، اٹس اوکے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی مصروفیت ہو. آپ دیکھیں انسان کا چیک خوشی غمی میں ہوتا ہے. یا خوشی آتی ہے تو ہماری شاپنگز اور ہماری پلاننگز اور ہماری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، مہمانداریاں. سب سے پہلی چیز جو ہم چھوڑ کے بیٹھتے ہیں وہ اللہ کا دین ہے. غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کچھ مشکل آتی ہے، تب بھی سب سے پہلی چیز جو ہم چھوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا دین ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، جاب سب کچھ چلتا ہے ساتھ، صرف کتنے دنوں کی چھٹی ہوتی ہے، وہ 2-4 دن کی، باقی سب کچھ لے رہے ہیں. کھانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہمارے، سونے میں کوئی کمی نہیں آتی، اپنی نیند پوری لیتے ہیں. آخر صحت کا معاملہ ہے، جسم کو ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے. روح کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نو ایشو، کوئی پرواہ نہیں اپنی. پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، نیکسٹ 3 ویکس دیکھا جائے گا. جو ریگولر رہنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، پلیز موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، اور آپ اسپیشل ہیں کہ آپ چنیں گے. آپ کے بہت سارے دوست اور ہوں گے، آپ کے بہن بھائی کزن سارے ہیں. اللہ نے سب کو نہیں چنا، سب کو قرآن سیکھنے کے لیے نہیں مواقع دیے، آپ کو دیا ہے. اس کو قبول کریں. علم عمل کو آواز دیتا ہے، نہ پائے تو لوٹ جاتا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا. موقع بار بار نہیں ملا کرتے. اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہے کہ مجھے گھر بیٹھے ایک ٹیچر مل جائے جو مجھے بتائے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. کیا چیز سمجھ نہیں آئی اس میں، دراصل یہ بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا تھا. صرف سن لینا کافی نہیں ہے، گروپس کلاس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور میں چاہوں گی آپ سب سے ابھی کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ پلیز شیئر کریں. ریکویسٹ ہے میری آپ سے، یہ شیئر کریں کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں، جو لے رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. گروپ لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے کلاس تو آپ اکیلے بیٹھ کے لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، کبھی نیند بھی آنے لگ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کسی طرح، کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، گزر گئی فوراً ہے، یہ کیا کہا تھا، یہ کیا ڈیفینیشن بتائی تھی، اس چیز کا کیا میننگ بتایا تھا. گروپس میں جا کے آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اپنے ساتھ والے لوگوں سے جان سکتے ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. گروپس آر مور دین امپورٹنٹ دین دا کلاس. جو کلاس میں آپ نے سیکھا ہے، جو دیکھا ہے، اس سے زیادہ آپ گروپس میں جا کے سیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ سارے کچھ ڈسکس کر کے کلیئر کر لیتے ہیں. خود سمجھ نہیں آیا وہ دوسرے کا سن لیا سب کا. کوئی آپ کو مارے گا نہیں اگر کسی دن تیاری نہیں ہو سکی، لیسن تیار نہیں ہو سکا، کبھی ونس وائل ہو سکتا ہے، موقع نہیں ملا، نہیں یاد ہو سکا. لیکن شیطان کا وار، کوئی بات نہیں آج رہنے دو، خیر ہے، کہہ دینا بھول گئی تھی. اچھا، پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ آپ کی بہانے ہیں، کہ پھر بیچاری گروپ انچارجز کہتی ہیں اچھا چلیں اگر آپ کا ایشو تھا اور آپ نہیں کر سکے. پہلی بات ہم بتانے کی بھی کوئی زحمت نہیں کرتے کہ آج میں گروپ نہیں لے سکوں گی، سوری، معذرت ہے، فلاں چیز ہے. اس کے بعد گروپ انچارج بار بار پوچھتی ہے آپ نے گروپ کیوں نہیں لیا، خیریت کیا ہوا. پھر ہم بڑے نوابوں کی طرح احسان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ دراصل مجھے کہیں جانا تھا، یا مجھے یاد نہیں رہا تھا، یا فلاں یہ ہو گیا تھا.
اور پھر گروپ انچارج کہتی ہے اچھا اوکے اٹس اوکے کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ جو لیسن کے کوشچنس ہیں جو گروپ میں آئے ہوئے ہیں، سلائیڈز آئی ہوئی ہیں، ان کا آنسر ریکارڈنگ میں دے دیں. اس کے بعد غائب، کیونکہ بہت بڑا تو یہ کام کر دیا کہ ہم نے بتا دیا کہ ہم نہیں آئے. میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ رویہ آپ کا گروپ انچارجز یا میرے یا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا رویہ. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ آپ یہ معاملہ کریں. اس کی کتاب کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا پڑھیں، کتنا یاد کریں، کتنا سمجھ رہے ہیں، پھر کتنا عمل کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں، میں کس طرح کر رہی ہوں. گروپ انچارج کو لاکھ پتہ نہ چلے، مجھے لاکھ پتہ نہ چلے، اللہ کو تو پتہ ہے نا. نیکسٹ 3 ویکس گروپ انچارجز 3 ویکس کی رپورٹ انشاءاللہ میں آپ سب سے لوں گی. آپ نے مجھے نیکسٹ 3 ویکس کا بتانا ہے. جو گروپ میں اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے ان کو ہم معذرت کے ساتھ ریموو کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنے گروپس کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے چلنا چاہتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، جو نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، جو ہمارے معاملات جو مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ جس نیکی اور خیر کی طرف ہم نے چلنے کی ہمت کی ہے اور نیت کی ہے اس کو ہم واقعی پراپر صحیح انداز میں ادا کر سکے. کبھی ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اٹس اوکے کوئی بات نہیں، خیر ہے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے باجی کچھ نہیں کہتی، ان کو کہہ دوں گی کہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے بس 5-10 منٹ سن کے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آرام سے. ہم چیزوں کو نا آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنی کتاب کا اور جو کمٹمنٹس ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. میرا بہت دل تھا کہ میں ابھی اس وقت لائیو کر کے آپ لوگوں سے سنوں، آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ 2.5 سال پہلے کلاس شروع ہوئی تھی اس سے آج تک اس کی کوئی ایک چھٹی نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بچے بھی ہیں، حالانکہ شوہر سب کچھ گھر ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے فلاں اسٹوڈنٹ ہے وہ ریگولر ہے. کیسے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، ترجیحات کو لینا پڑتا ہے، پھر انسان کر پاتا ہے. اور شیطان تو گھات لگائے بیٹھا ہے. پورا ہفتہ کچھ نہیں ہوگا، جس دن گروپ کا ٹائم ہے اسی دن کچھ نہ کچھ، یا طبیعت خراب ہوگی یا مہمان یا کچھ، تبھی ٹیسٹ ہے، تبھی خود کو چیک کر لیں، تبھی کچھ سیٹنگ کر لیں، تبھی خود کو اگر مضبوط جما لیا نا. جب شیطان کو یہ ہو گیا کہ یہ تو میرے قابو آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. پھر انسان جم جاتا ہے، لیکن خود کو جمانے کے لیے پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑے گا. اب ہم آتے ہیں اپنی آیات پر، آیہ نمبر 168 اور 169. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس سے میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی جو آیات ہیں ان کو تھوڑا انکریز کریں اور تھوڑا سپیڈ کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ ابھی ہمارا پچھلا کچھ عرصہ کافی سلو ہو گیا تھا اور حج اور عمرے کے مسائل اور وہ چیزیں ہم نے شروع کی تھی. اب انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے ترجمہ، تجوید اور تفسیر پہ زیادہ فوکس کریں گے، اور ساتھ ہی جو گرامر کی چیزیں ہیں ان کو کریں گے. آیہ نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال پاکیزہ. کلو فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کھانے کا، اور کھانا کھانا بھی فرض اور واجب کے درجے میں آ جاتا ہے جب نہ کھا کر بیماری اور ہلاکت کا خطرہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے، جو اللہ کا حکم ہے اگر اس کو ہم مانیں گے تو کیا اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا. یہ بھی عبادت ہے اللہ کے ہاں، یہ بھی عبادت ہے، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے، باخلاف دوسروں کے
کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ویسے ہی استعمال کیا جائے. تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے نعمت دی ہے اس کو انسان استعمال کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ. جو اس نے باؤنڈریز رکھی ہیں ان کے ساتھ. تو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ. حلال دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ وہ حرام کمائی سے نہ ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. ورنہ حلال چیز بھی، مثلا گوشت کھانا حلال ہے، بکری کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اگر حرام پیسوں سے لیا جائے، چوری کے پیسوں سے لیا گیا ہے، تو وہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بذات ہی، یعنی اس کے اپنے اندر ہی وہ حرام ہے. مثلا پورک کھانا حرام کر دیا گیا ہے، اس کو کھانا چاہے حلال کمائی سے لے رہے ہیں حرام ہے. تو یہ بن پاکیزہ، دو شرائط رکھ دی گئی ہیں. حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، صاف ستھرا کھانا ہے، عمدہ کھانا ہو، لذیذ ہو، باسی گلا سڑا خراب نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. انشاءاللہ ابھی اگلی آیات میں اس میں اور ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کیا کچھ حرام کیا گیا. اور اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جو حرام چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں ان کو بتا دیا، اور حلال سب کچھ ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، ان کو کھایا جائے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، فٹ سٹیپس کی. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے بہت بڑا کھلا دشمن ہے. حلال کھانے کی بات کر کے فوراً شیطان کے قدموں کی بات کی گئی، کیونکہ حلال اور حرام کو جاننا انتہائی ضروری ہے، ورنہ شیطان بہت جلد حرام کی طرف لے جاتا ہے. اور دین میں کھانے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کھانا تو ایک بہت خالصتاً دنیاوی کام ہے، دنیا کا کام ہے. کھانا پینا تو ہماری اپنی انجوائمنٹس والی چیز ہے. دین نے کھانے کے معاملے میں مداخلت کی ہے، ہمیں کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کی روزمرہ کی زندگی، اس کی صحت، اس کی بیماری، سب کچھ کھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. کیسا وہ کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کیسے کھاتا ہے، اس سے اس کی صحت اور اس کی بیماری. اور اگر بیماری ہوگی تو پھر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تو نیکیوں میں کیسے بڑھیں گے؟ تو ہر چیز لنکڈ ہے آپس میں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ سنو، اس کی وسپرس پر کان نہ دھرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، دشمن سمجھو اس کو. اچھا اب کیا ہوتا ہے، گھر میں آپس میں بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں اماں چونکہ اس نے کہا ہے نا اسے تو میں بالکل نہیں کروں گی، اور اس کو یہ پسند ہے اور یہ کرے گی تو میں نہیں کروں گی، اور اس نے یہ کہہ دیا اس لیے میں نہیں کروں گی. ہم دشمنی بچے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں کی، یا اگر ہم نے اس سے باہر نکل کے دیکھیں کسی اور کے ساتھ دشمنی ہو تو ہمیں پتہ چلے اس کو یہ پسند ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، جو نہیں پسند ہم وہ کریں گے. گھروں میں، سسرالی رشتہ داریوں میں ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں جس سے بنتی نہیں ہے، جو اس کو پسند نہیں وہ والی چیزیں کرنی ہے، اور جو اس کو پسند ہے وہ نہیں کرنا. کیوں کروں؟ میں نہیں کرتی، کر لے جو کرنا ہے. دشمنی لگاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں شیطان کھلا دشمن ہے.
وہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی طرف جاؤ، تم اللہ کی بات کو سنو، تم سیکھو، تم کچھ عمل کرو، تم جہنم سے بچ سکو، وہ اپنے ساتھ ہی گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو، وہ جو کہہ رہا ہے اس کو نہ مانو، اس کو ہراؤ۔ جب دل نہیں کر رہا اٹھنے کا تب اٹھ کر نماز پڑھیں اور یہ سوچ کے خوش ہوں، اسمائل دیں کہ میں نے شیطان کو ہرایا ہے۔ بچے آپس میں لڑیں، ان کو سمجھائیں آپ لڑیں گے نہیں اور آپ معاف کر دیں گے اور خود بھی اپنے لیے، تو آپ شیطان کو ہرا رہے ہیں، دشمن کو ہرا رہے ہیں، اس کو ناکام کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ انما، بے شک صرف وہ یہی، اس کا کام یہ ہے، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں پتہ نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں کہا ہوا اس کو تم کہتے ہو۔ بہت آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہیں مجھے پتہ ہے ایسے کرنا چاہیے، میں نے فلاں جگہ سنا تھا، حالانکہ کچھ نہیں پتا کہ حقیقتاً واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں، اور اسی وجہ سے بدعت کا بڑا دروازہ کھلتا ہے، جس جس پر جہنم کی بشارت دے دی گئی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، آگ بھی اپنا ٹھکانہ بنا لی۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، یہ قرآن میں لکھا ہے، ایسے کہا ہوا ہے، ایسے کر لیں تو کوئی بات نہیں، یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو فلاں یہ کام ہو جائے گا تمہارا، اگر یہ چیز ایسے کر لو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ ہاؤ ڈیئر یو سے، کس طرح آپ نے کہہ دیا، کیسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ایسا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ یہود کا بھی تو یہی حال تھا نا کہ ہم اللہ کے لاڈلی قوم، ہم یہ ہم فلاں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے پارے میں؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور نہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے واقعی کہا بھی ہوا ہے یا نہیں کہا ہوا۔ جب تک کنفرم نہ ہو تب تک نہ کہیں، اور اگر آپ کنفرم ہیں تو پھر ضرور بتائیں۔ تو شیطان کا حکم دو چیزوں پر ہے، برائی اور بے حیائی۔ اچھا بے حیائی کیا برائی نہیں ہے جو اس کو الگ سے مینشن کیا گیا؟ انما یأمرکم بالسوء بھی تو کہا جا سکتا تھا بس، والفحشاء، بے حیائی کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا؟ کیونکہ بے حیائی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے، سب سے خطرناک ترین چیز ہے۔ اسی لیے حدیث بھی ہمیں کیا کہتی ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو۔ اور اس وقت ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ جو چاہے مرضی کے بھی حدود پار ہو چکی، بے حیائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، کیا کیا کچھ نیا دیکھنے سننے کو مل رہا ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ بے حیائی، حیا، شرم کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ کس حد تک برائیوں کو جنم لیتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ کس حد تک بے حیائی کے نقصانات ہیں، اور اس پر خود بھی سوچیں، دیکھیں، کوشش کریں کہ اس پر کچھ ہوم ورک کر لیں۔ بے حیائی، اگر حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کرو کے اعتبار سے کیا کیا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔
कुछ लिस्ट बनाएं, मसलन क्या क्या कुछ हो रहा है। हलाल हमारे लिए निकाह रखा गया, उसके अलावा क्या क्या कुछ फिर खुलता जा रहा है। और आप देखें बेहयाई फिर एक के बाद एक चीज का दरवाजा खोलती है ना। और इस बेहयाई से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, क्या तरीके इख्तियार किए जाएं, क्योंकि जब हर तरफ इतनी बेहयाई हो जाती है तो जो हया वाला होता है ना उसे अपना आप अजनबी लगने लगता है। तो लोग उसे कहते हैं इतनी भी हया ना करो अब तुम, हम्म, इतना भी नहीं करना चाहिए। और खुद उसको लगता है कि अब तक शायद मैं ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हूँ, हालांकि इतना भी अब बात नहीं है। लोग भी ऐसे ही कह रहे होते हैं। इसके बारे में एक बहुत प्यारी हदीस है, सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था, नसीहत कर रहा था। इतनी हया ना किया करो, इतनी ना शर्म किया करो तुम। कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा दुपट्टा उतार दो, कोई बात नहीं अगर ऐसे कपड़े पहन लो तो, इतना भी अब नहीं होना चाहिए। आजकल के दौर की बातें ये, क्या क्या कुछ होता है, तुम इतने से परेशान हो जाती हो। कोई बात नहीं इतना सा कर लो तो क्या है। हम्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, जो इसके पास शर्मो हया है इसको रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। अगर आपके पास हया है तो आपके पास ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप बेहया हो चुके हैं, हर तरह के सीन देख लेते हैं, हर तरह की खबरें सुनकर आपको कोई मसला नहीं है, और हर चीज आप कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर तो ये भी होता है, ये भी हुआ है, तो बस फिर अपनी खैर मनाए। जब हया ना रहे तो जो चाहे मर्जी कर। इदा लम तस्ताही फसना मा शिता। जब तुम हया जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। मुख्तलिफ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं, इंशाल्लाह हया के टॉपिक को और इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं जा सकूंगी। अल्लाह की आयत और हर आयत इतने सारे असरार खोलती है, इतना कुछ खोलती है, इतना कुछ होता है कि उसका इहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह हमें सही तौर पर समझने की तौफीक दे, जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल की तौफीक दे। मैं आप सब के लिए खसूसी दुआ करूंगी, जो रेगुलर रह रहे हैं खासतौर पर उनके लिए तो दिल से बहुत दुआएं निकलते हैं। या यकीन माने स्टूडेंट्स उस्ताद के लिए जो कहते हैं जिस तरह वालिदैन की दिल से दुआएं निकलती हैं अपने बच्चों के लिए, जो उनकी सुन रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, सबके लिए निकल रही होती है, लेकिन खास तौर पे जैसा वो चाह रहे होते हैं ना वैसे बच्चे करें तो उठते बैठते दुआएं और बढ़ जाती हैं। ऐसे ही उसातिज़ा का भी मामला होता है, वो भी अपने स्टूडेंट्स को नज़र में रखे होते हैं, उनके ज़हन में वो घूम रहे होते हैं। आप ग्रुप थोड़ी देर के लिए लेते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता आपके ग्रुप इंचार्जेस के ज़हन में आप होते हैं, आपके बारे में सोच रही होती हैं, आपके लिए फ़िक्र कर रही होती हैं, दुआ कर रही होती हैं, और मैं आपके लिए ग्रुप इंचार्जेस सबके लिए दुआ कर रही होती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, जो हम में कमियाँ रह गई हैं, जो ख़ामियाँ हैं, जो कुछ रह गया, अल्लाह करे कि हम उन सबको दूर करते हुए दिल जमी के साथ अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ने और काम करने वाले हों। और हम सबको हौसला अफ़ज़ाई और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी की मैंने कुछ कोशिश की है। अल्लाह करे कि फ़ायदेमंद हो, और हम सब एक नए अंदाज़ में दोबारा से खुद को ताज़ा करके इस सफ़र को दोबारा से इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज़ में शुरू करें। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ग्रुप्स कैसे लेते हैं और ग्रुप्स का क्या फ़ायदा होता है, और आपने आज के दिन में क्या सीखा, क्या आपने नियत बाँधी, ये आप सब पर लाज़िम है, आपका होमवर्क है कि इसको अभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला सबसे कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।